اچھا، یہ لاسٹ کالر ہیں وہ عباسی صاحب، اس کے بعد کالر جیسے حضرت کے ہیں۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ، السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال تھا لیکن آپ کے پاس وقت کی کوئی کم ہے تو جی اگلی سٹریم میں مجھے بے شک لے لیجیے۔ جی تو ٹھیک، اصل میں میرا یہ تھا کہ میں نے آپ کی ایک سنا تھا ٹاک تھی آپ کی، وہ سنی تھی کہ اسلامی نظام جو ہے وہ قائم کرنا جو ہے مسلمانوں پہ فرض ہے، جب اگر مسلمان ملک میں رہتے ہیں نا، اپنے پاکستان سے ریلیٹڈ بات کی تھی، تو میں خود پاکستان سے، جی تو میرے جو تھا وہ سوال یہ تھا کہ ایک تو کیسے یہ اسلامی نظام قائم ہوگا نا، یعنی کہ خلیفہ کا تقرر کیسے ہوگا، ہم، دوسرا کیسے یعنی کہ خلیفہ چلا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ چلیں اسلامی نظام قائم ہو گیا، اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو غیر مسلم لائف سٹائل ہوتا ہے اس کو کیسے کیٹر کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل جس طرح غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی جو ڈائٹری کچھ چیزیں ایسی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے کسی چیز کو مانتے تو نہیں ہیں، ان کو شراب پینی ہے، ان کو سور کھانا ہے، جو بھی ہے ان کا اپنا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کا عبادت خانے مثال کے طور پہ اگر جس طرح آبادی بڑھتی اسی طرح شہر قائم ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی عبادت خانے بھی ہوں گے، ان کو پرمیشن چاہیے ہوگی اس کی۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب غیر مسلم اور مسلم آپس میں کوئی ان کا کانفلکٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے میرے ذہن میں کوئی مثال تو نہیں ہے اس کی کوئی، لیکن جیسے کہ کسی مسلم کا اور غیر مسلم کا تنازع ہو جاتا ہے کوئی، میں مثال کے طور پہ ویسے ہی مثال دیتا ہوں، غلط ہوگی لیکن آپ کو شاید میری سوال کے سمجھ آ جائے کہ جیسے کوئی قتل کا مسئلہ ہوتا ہے، غیر مسلم کی کتاب میں لکھا ہوا کہ فار ایگزامپل نہیں قتل کیا جا سکتا، ان کا جو بھی ہے ان کی اپنی کتاب ہو یا ان کا جو بھی اپنا فریم ورک ہو، اس میں یہ میرے جو ہے خیال سے سوال بھی لمبا ہے اور ظاہر ہے کہ بھی اس کا جی جواب بھی بہت لمبا ہوگا، اور بالکل ہم بالکل لاسٹ آپ کالر ہیں، بالکل بالکل اس لیے بہتر تو یہ ہوگا کہ اس پر تفصیلی گفتگو اگلی کسی سٹریم میں ہو۔ مختصراً میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ مسلم آبادیوں کے اوپر، یعنی جو ہمارے 57 ممالک ہیں، جی جی ان کے ذمہ داران، لیڈرشپ، علماء اور اسی طریقے سے عوام، درجہ بندی کے اعتبار سے ان کے اوپر اسلامی نظام کا قیام فرض ہے۔ درجہ بندی کے اعتبار سے ایک عالم دین اگر اسلامی نظام کی بات کرتا ہے اور اپنے دائرے میں رہ کر وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ اب اس ذمے سے بری ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک عالم دین بات نہیں کرتا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ ہے، یہ جو لبرل سوسائٹی ہے، یہ جو سیکولرزم ہے، یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو جسٹیفیکیشن اس کی کرتا ہے اور اس کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے، تو پھر خدا کے یہاں تو اس سے پوچھ ہونی ہے نہیں کہ نہیں میرا نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری پوری کی، اس موضوع کے اوپر مخالف سائڈ لے لی، نہیں، مخالف میں پارٹی آپ کی میں یہ بات سمجھتا ہوں، نہیں یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہے، میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی جگہ مثال کے طور پہ ایک ملک کی آبادی ہے نا، اباؤٹ ہاں 90% یا 95% لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اسلامی نظام چاہیے، وہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا کیا ہوگا، اور باقی اس کا جو یہ مجھے پورا ہے کہ ظاہر سی بات ہے علماء ہی تو بات کریں گے، آپ کوئی بھی اگر پاکستان میں حکمران ہوتا ہے وہ پروبلی سیکولر ہوگا، چلیں اگر مذہبی بھی ہوگا تو نماز پڑھے گا زیادہ تر، لیکن ہاں، یہ فریم ورک تو علماء پروسیس کے ہے۔ پاس اس موضوع پر دیکھیں میری بات ہوئی ہے قیصر احمد راجہ صاحب سے، اور ان کی سٹریم، ان کے چینل کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ آنے والی ہے، وہ آنے والی تھی شاید 2-3 دن پہلے، لیکن وہ کچھ مصروفیات کی ٹھیک وجہ سے وہ ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں کر پائے، شاید 2-1 دن میں وہ آ جائے گی، ہے۔ تو ایک تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اور خود قیصر بھائی کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس کو بھی آپ سامنے رکھیں، جس کو وہ تفصیل سے پیش کریں گے میری پوڈ کاسٹ کے بعد۔ ٹھیک تو ہے، وہ نظام کے تعلق سے 2-3 انہوں نے پوڈ کاسٹ کی ہیں، پروسیس میں یا پروسیجر میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کوئی منصوص من اللہ یا منزل من اللہ نہیں ہے، پروسیس ٹھیک ہے، منزل من اللہ نہیں ہوتا کہ آپ کیسے کریں گے، آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا خلافت راشدہ ہے، خلافت راشدہ کس طریقے سے قائم ہوئی کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں کہ جو خلیفہ کا انتخاب ہوا وہ الگ ہوا، حضرت عمر کا طریقہ انتخاب الگ تھا، حضرت عثمان الگ طریقے سے منتخب ہوئے، اور حضرت علی الگ طریقے سے۔ تو یہ جو 4 الگ الگ ماڈل ہیں، ان میں سے کسی ایک ماڈل یا کسی 5ویں ماڈل کو جو لوگوں کے نزدیک قابل قبول ہو اس کو لایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو طریقہ یا ماڈل وہ منزل من اللہ نہیں ہے، جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ نظام قائم ہونا ضروری ہے، دیٹس دا پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، تو اگر باقی جو میرا جو کہ ذرسی بنائیں گے اور یہ سب آئی تھنک کہ یہ جو باقی ان کے بہت سارے سوالات تھے وہ آلریڈی فقہ کے اندر ایکسٹینسولی اس پہ لکھے ہوتے ہیں، جی تو وباسی صاحب
आपको ये इस पे सोचना ही नहीं है कि आगे क्या होगा। वो सारी चीज़ें फ़िक़्ह में हमारे पास तो 1300 साल ऑलरेडी थी ना निज़ाम, तो सारी चीज़ें फ़िक़्ह के अंदर है, किसके साथ क्या तामुल होगा, क्या होगा, कैसे होगा वगैरह-वगैरह। तो उस पे आपको ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर कोई इसका कोई लिटरेचर हो, अगर मैं जो बहुत एक ज़्यादा आमी आप के जैसे लिए जो पढ़ सके। इसकी वब्बासी साहब इसकी अगर कोडिफ़ाइड वर्ज़न देखनी हो तो आप मजल्लतुल अहकामुल अदलिया देख सकते हैं, जो क्या नाम है उसका 1885 के दोबारा से? अंदर जो है मजलियात है? मजल्लतुल अहकामुल अदलिया। ठीक है। ठीक है उबासी भाई, इजाजत लेंगे आपसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। वय्याकुम। एक सवाल आया है कि भाई मैं फर्ज वाली टर्म को क्लियर कर दूं। मैंने तो बारहा बोला है कि जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं उनके ऊपर, उनके लिए इस्लामी निजाम को कायम करना फर्ज है। यानी, और ये बात वाकई हकीकत है कि इस मौजू के ऊपर इतना लिखा गया है हमारी फिक्र और अकीदे की किताबों में कि शायद ही दूसरे मसलों में इतना ना लिखा गया हो। और इस बात से इतनी ही ज्यादा गफलत बरती है उम्मत ने गुज़िश्ता 100 सालों में। यह भी एक हकीकत और रियलिटी है कि मसलन शरह अकायद में कि जो तकरीबन हर मदरसे में दाखिल निसाब है, आखिर में खिलाफत की बहस आती है, वल खिलाफतु सलासून सनतन, यहां से वो तकरीबन शुरू होती है, और उसके बाद खलीफा की जिम्मेदारियां। और उसमें इमाम तफ्ताजानी रहीमहुल्लाह ये भी सवाल उठाते हैं कि ये क्या जरूरी है कि ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए मन लहू और रियासतुल आम्मा, कि जिसको जनरल अथॉरिटी हो। ये भी तो हो सकता है कि हर इलाके के उसमें लफ्ज है जी शौकतिन, कि जी शौकत यानी एक यानी इज्जतदार और जो जरा रेप्यूटेशन वाला बंदा है, उसको हर इलाके की जिम्मेदारी दे दी जाए। उसका जवाब वो ये देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आलम इस्लाम में आपस में लड़ाइयां हो जाएंगी और अनारकी फैल जाएगी। अब बताएं ये तफ्ताजानी किस जमाने में कह रहे हैं। आज जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया तो ये 57 मुल्क बजाहिर एक प्लेटफॉर्म पर रहते हुए भी एक नहीं है। तो हालांकि आज के दौर में जबकि लीग ऑफ नेशंस और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने है, यानी एक खिलाफत या इस्लामी निजाम का कयाम कोई मुश्किल नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर स्टेट को बिल्कुल खत्म कर दें और वहां की जो रॉयल फैमिली है वो बिल्कुल सड़क पर आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर टाइम, इस पर काफी लंबी गुफ्तगू की जा सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि जिन मुमालिक में मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पर उनके ऊपर निजाम को कायम करना फर्ज है।